بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ یاد رکھیں کہ درود پاک ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ جیسے ہی کہ بندہ اپنے منہ سے درود پاک کے الفاظ کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس عبادت کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے، کوئی سا بھی درود پاک، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جیسے ہی کوئی بھی بندہ کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس درود پاک کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ یہ عبادت ہے ہی مقبول عبادت کہ جس کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے اپنے باپ سے بیان نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر جتنی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنی ہی مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ ابھی بندے کے پاس اختیار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمت چاہتا ہے یا کم، یعنی کہ بندے کو اختیار ہے کہ جو جتنی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، زیادہ رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو زیادہ درود پاک پڑھے، اگر کم رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر کم پڑھے۔ تو یہ بندے کو اختیار ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور پھر اس کے 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار رحمت بھیجتے ہیں۔ پھر جو بندہ مجھ پر 10 بار درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 بار رحمت بھیجتے ہیں۔ اور جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو دوزخ کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دوزخ سے بچنے کا بڑا ہی آسان حل ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو میری ذات کے اوپر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ ابھی وہ خوش نصیب کون ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ پھر قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب بھی وہ شخص ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہے۔ پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے بندہ، حضور علیہ السلام قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے، اس کی اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اور جس کی سفارش امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو اس بندے کی ضرور بخشش ہوگی۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آج دنیا کے مسائل کے لیے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری رزق کا مسئلہ ہے، ہمارے رشتے کا مسئلہ ہے، ہماری شادی کا مسئلہ ہے، ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے، اور ہمارے نہ جانے کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جس کے اندر ہم پریشان رہتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے شکوے گلے کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا آسان حل ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جتنا درود پاک پڑھیں گے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنے ہی ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ آج ہم رزق کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اگر رزق کو مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ رزق کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں رزق کی کمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم جس وقت گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا کرو۔ پھر سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر میری ذات کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا کرو، پھر میری ذات کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں رزق کی برکت کریں گے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ابھی کچھ ہی دن میں نے یہ عمل کیا۔ کون سا عمل؟ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے، پھر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں رزق کی برکت کر دی۔ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں رزق کی برکت کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں، انسان کی جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حل فرماتے ہیں۔ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک گناہوں کو اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ جتنے جلدی ٹھنڈا پانی آگ کو نہیں ختم کرتا۔ ابھی دیکھیں آگ جو ہے پانی کے سامنے ٹھہر سکتی ہے، جیسے ہی آگ کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو آگ جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے، کتنا جلدی ختم کرتا ہے۔ دل کے اندھیرے ہیں، دل کے اندر جو ظلمت ہوتی ہے اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسبیح اور تحلیل یعنی ذکر کا اگر حکم نہ دیا ہوتا تو میں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا۔ تو درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو گناہ کے کام کرتا رہتا تھا، بہت گناہ گار تھا، ہر وقت جو ہے برائی کے کاموں میں لگا رہتا، برے کاموں کی سوچ، برے کاموں کی لگن، برے کاموں کے اندر لگا رہتا، ہر وقت گناہ کے کام کرتا رہتا۔ میں اس کو تنبیہ کرتا رہتا تھا کہ گناہ کے کام چھوڑ دو، گناہ کے کام نہ کرو، گناہ کے فعل جو ہے گناہ کی باتیں نہ کرو، تم ہر وقت گناہ کے کاموں میں لگے رہتے ہو تو یہ کام چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو جنت کے اندر مزے میں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مزے لے رہا ہے جنت کے۔ تو میں نے اس کو خواب کے اندر پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیسا پیش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہاری بخشش کر دی؟ تو اس میرے پڑوسی نے مجھے بتایا کہ میں ایک دن ایک محدث کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو جیسے ہی اس محدث نے بیان کرتے ہوئے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام مبارک لیا، تو میں نے جب نام سنا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھا۔ تو جب میں نے اتنا زور سے درود پاک پڑھا کہ میرے زور سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے جو میرے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھ لیا۔ تو بس اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی جو اس مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش فرما دی۔ تو درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہماری دنیا کے مسائل ہوں، ہماری آخرت کے مسائل ہوں، سارے مسائل کا حل درود پاک کے اندر ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اوپر درود پاک پڑھا میں اس کی ضرور کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور حضور علیہ السلام ہماری سفارش کریں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور درود پاک آپ کو کوئی بھی یاد ہو وہ جو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے آسان جو درود پاک ہے یہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھ لیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ پڑھ لیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا درود ابراہیمی یاد ہو جو نماز کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کے تمام مسائل، رزق کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، بزنس کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہوگا تو اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو جو ہے حل کر دیں گے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور ہمیں ایک معمول بنا لینا چاہیے، اس کے مطابق پھر ہم ہر روز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھیں گے۔ تو آج سے نیت کریں
کہ ہم انشاءاللہ آج سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک بھیجنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔